سب کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ ہمارا ادارہ دعوت دین کوشاں ہے۔ یہ کیسٹ جو ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب کے درس قرآن پر مشتمل ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ کیسٹ اور اس جیسی اور بہت سی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور کتب کے لیے ہم سے رجوع کریں۔ ہمارا پتہ: ہیڈ آفس، زیب تعلیمی ٹرسٹ رجسٹرڈ، لنک رائمن روڈ، نثار آباد، لاہور۔ فون نمبر 51828001۔ آفس 426R، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور۔ فون نمبر 58683332۔ زیب تعلیمی ٹرسٹ رجسٹرڈ ایک ادارہ نہیں، ایک تحریک ہے۔ آپ اس تحریک میں شامل ہو کر اپنے دلوں، اپنے گھروں، اپنے ملک اور پورے عالم میں دین اسلام کو غالب کریں۔ شکریہ۔ علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔
عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان الرجیم کے شر سے، وہ شیطان جو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے، اور جس نے کہ مہلت مانگی ہے اس بات کی کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، میں اس آدم کے بچے کو سبق سکھا دوں۔ اور فرمایا میں اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں اس پہ حملہ آور ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا میں اور میری اولاد ان کے ساتھ یہ کام کریں گے کہ ہر برے عمل کو اتنا خوبصورت بیان کریں گے، ان کے دلوں میں، دماغوں میں ہر برائی کا ایسا خوبصورت نقشہ بیان کریں گے کہ اے اللہ تم دیکھ لینا کہ یہ برائیاں ہیں، برائیاں کریں گے اور نیکی نہیں کریں گے، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے۔ یہ اس نے اللہ کو چیلنج دیا کہ تم نے اس آدم کی وجہ سے مجھے دھتکار تو دیا ہے، اب اس آدم کو دیکھنا یہ کیا چیز بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ میرے وہ بندے جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تیرا کوئی بس نہیں چل سکے گا، وہ ہر حال میں میرے ہی بندے ہوں گے۔ تو ان بندوں میں شامل ہونے کے لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے بارے میں کہ وہ میرے ہی ہوں گے، تم جتنا زور لگاتے ہو لگا تو، تمہاری کوئی طاقت، کوئی زور، کوئی دلیل، کوئی سلطان ان پہ نہیں چلے گا۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے لیے اصل مورچہ یہ ہے کہ وہ انسان کو قرآن مجید نہ پڑھنے دے، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں فرمایا بینات من الہدی، اس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ خیر اور شر میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کے پڑھتے ہی شیطان کا وہ جادو کہ وہ شر کو خیر بنا کے، حسین بنا کے پیش کرتا ہے، وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو قرآن کے قریب نہ پھٹکنے دے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک رقیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تک دوست کا خط نہ پہنچنے دے۔ سیدھی سیدھی جھٹکی بات کر رہا ہوں۔ ایک رقیب کا اس دنیا میں کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تک آپ کے محبوب کا خط نہ پہنچنے دے، اور وہ خط ادھر ادھر کہیں ہو جائے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ لوگوں نے ڈاک کے محکمے کے ساتھ مل کے شرارتیں کر دی، بہت اہم خط نہیں پہنچنے دیا۔ وہی شرارت یہ شیطان مردود کرتا ہے، ہمارے محبوب حقیقی کا جو اصل خط ہے، جو پیغام ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچنے دیتا، اور اس کے لیے اس نے درجہ بدرجہ فتنے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے ہی نہ دیا جائے، نہ ناظرہ
نہ سمجھ کے. ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو قرآن مجید ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتی. حالانکہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ النظر فی القرآن عبادہ، قرآن مجید کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ شعائر اللہ میں سب سے بلند جو رتبہ ہے وہ قرآن مجید کا ہے. حتیٰ کہ کعبہ مشرفہ سے بھی بلند رتبہ جو ہے وہ قرآن کا ہے. یہ دیکھیے اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہم پہ. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کعبہ تک نہیں جا سکتے. اللہ نے کعبے سے بھی بلند تر چیز ہمیں گھر تک پہنچا دی. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. صفت من صفات اللہ، اللہ کی صفتوں میں سے ایک اللہ کی صفت ہے. اس کو اللہ کی مخلوق کہنا بھی جائز نہیں ہے. یہ اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ کی ذات کا حصہ ہوتی ہے، مخلوق نہیں ہوتی ہے. تو اس کی ساری چال یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم تک پہنچنے نہ دے. بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتی، اور جو ناظرہ پڑھی ہوئی ہیں ان میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پھر سمجھ نہیں سکتے، بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. اور جو سمجھ کے پڑھتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بیچارے اس پہ عمل نہیں کر سکتے، ان کو عمل کا ماحول نہیں ملتا. تو یہ دیکھیں درجہ بدرجہ کتنی اس نے ہم پہ مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ پہلے تو قرآن ہمیں پڑھنے نہیں دیتا. ناظرہ بھی قریب، ناظرہ پڑھ لیے تو سنا بھی ناظرہ ہی پڑھتے رہو، بڑا ثواب ہے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں، یوں کماتے رہو. فہم قرآن تک نہیں آنے دیتا. عزیزان گرامی، اس لیے ہم شیطان کے اس شر سے، اس فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے. دوسری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. رحمان رحمت کا سمندر، رحمت کا خزانہ. رحیم رحمت کو ہر وقت لٹانے والا. اب ایک شخص کروڑ پتی ہو اور ہر وقت سخاوت بھی کر رہا ہو تو بات بنے گی. سخی نہ ہو اور امیر ہو تو کچھ فائدہ نہیں. دونوں صفات بیان کر دی کہ رحمت بے پایا اور رحیم ہر دم رحمت لٹانے والا. فرمایا اس کے نام سے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے، اس کے قرب کے لیے اور آخرت میں اس کے دیدار کے لیے ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے. عزیزان گرامی، فرمایا کہ ہر کام اللہ کے نام سے کیا کرو. ہم نے بسم اللہ کی بات کو بڑا محدود اس کا مفہوم لے لیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کام کرو گے تو اس میں برکت ہوگی. اصل مفہوم نہیں سمجھا. اصل مفہوم یہ ہے کہ یہ کام اللہ کی خاطر کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. اے اللہ تیرے نام پہ کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کے نام سے جو رحمت کا خزانہ ہے اور ہر دم رحمت لوٹا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین،
حمد کے معنی ہیں تعریف کے اور شکر کے. بات یہ ہے، آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کام کسی شخص نے کیا ہے، بہت بڑا کام جس سے آپ کو فائدہ پہنچا، آپ دو کام کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار کام تو بہت بڑا کیا، تعریف کر دی. پھر کہتے ہیں کہ یار اس کام سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا، یا تیری مہربانی، شکر ہو گیا. یہ حمد ہے. حمد کے معنی ہیں تعریف اور شکر. دنیا میں کہیں بھی آپ کو حسن نظر آتا ہے، جمال نظر آتا ہے، کمال نظر آتا ہے، تو تعریف اللہ کی ہوتی ہے. کیا خوبصورت چیز بنائی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ایک مرتبہ امریکہ میں نیو یارک سے باہر نکلا، کوئی 25-30 کلومیٹر. ستمبر اور فال کا زمانہ تھا. فال میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں، یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ درخت رنگ بدلتے ہیں، لیکن وہاں کا موسم ایسا ہے کہ درخت، ہر درخت پہ پتے 7 رنگ اختیار کر لیتے ہیں، 7 شوخ رنگ. اور باقاعدہ وہاں ٹیلی ویژن پہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ اب 4 رنگ آ گئے، اب 5 رنگ آ گئے، اب 6 رنگ آ گئے. اور جب فال پورے جوبن پہ ہوتی ہے، خزاں کا موسم، تو پتے گرنے سے پہلے شوخ رنگ اختیار کرتے ہیں. اور ہر درخت پہ تقریباً پتے 7 رنگ اختیار کرتے ہیں. اب آپ یقین جانیے کہ جب میں نے باہر پہاڑوں میں نکل کے دیکھا تو سامنے سینکڑوں میلوں تک پہاڑوں کا ایک سلسلہ، اور ان پہ پھر درختوں کا ایک کنوس بنا ہوا، اور درخت آپس میں گتھم گتھا، اور ان میں رنگوں کا ایک سیلاب. وہ جو میر نے کہا تھا نا کہ گلشن میں آگ لگ رہی تھی، رنگ گل سے میر، بلبل پکارا دیکھ کے صاحب پرے پرے. وہ ایک آگ لگی ہوئی تھی رنگوں کی اور حسن کی. اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ حسن قابل برداشت نہیں ہوتا. میں نے جب ان رنگوں کو دیکھا اور سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے اس حسن کو دیکھا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور بے اختیار، اور گھنٹہ بھر 1.5 گھنٹہ بھر میں روتا رہا. اور میرے دل میں ایک بات آتی رہی، ذرا آپ غور سے سنیے، کہ یہ تو اس نے وہ بنایا ہے جو ابھی اس نے مٹا دینا ہے. یہ تو وہ بنایا ہے جو اس نے ابھی مٹا دینا ہے. یہ تو وہ رنگ ہیں جو اس نے ابھی ایسے ہی پھینک دیے ہیں. ان کو تو اس نے ابھی صاف کر دینا ہے. قیامت آئے گی یہ سب صاف ہو جائیں گے. اور وہ جو اس نے مستقل بنایا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پہلی بات، وہ جو پکا پکی اس نے تصویر، تو لیکن مصور 2 کام کرتا ہے. ایک وہ تصویر بنا رہا ہوتا ہے، اور تصویر بناتے ہوئے وہ رنگ جو ہے وہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور رنگ جو ہے وہ صاف کر رہا ہوتا ہے، چھڑک رہا ہوتا ہے کہ اس کی برش پہ زیادہ رنگ نہ لگ جائے. تو وہ چھڑکا ہوا رنگ ہے، یہ اصل تصویر تو نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو بھی وہ دھو ڈالے گا. تصویر تو کہیں اور ہے، جو رنگ اس نے ایسے ہی چھڑک دیا ہے، اور ابھی جس کو اس نے دھو ڈالنا ہے، مٹا ڈالنا ہے، اس کی یہ حالت ہے. تو جو اس نے اصل تصویر بنائی ہوگی کہ یہاں میرے بندے آ کے مستقل رہیں گے، وہ کیا ہوگی؟ اور جو تصویر بنانے والا یہ ہے تو پھر خود کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، اس کا خود اپنا حسن پھر کیا ہوگا؟ وہ اکبر آبادی نے کہا کہ ایک عکس ناتمام پہ عالم کو وجد ہے. میں پہلی مرتبہ سوات گیا
تو سارا راستہ یہی شعر پڑتا رہا. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ہلکی سی تصویر ہے، عکس ناتمام ہے. اس کا عکس لیکن ناتمام، نامکمل، ناقص سا اس کا ایک عکس ہے، اس کی ایک اوپری سی جھلک ہے. فرماتے ہیں ایک عکس ناتمام پہ عالم کو وجد ہے، کیا پوچھنا ہے آپ کے حسن و جمال کا. تو آپ خود کیا ہوگا. اب حمد کیا ہے؟ یہ سارا حسن جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ بنانے والا کیا ہوگا. اس کی تعریف دنیا میں آپ کہیں کوئی خوبی دیکھتے ہیں، کوئی آپ کمال دیکھتے ہیں، کوئی آپ جمال دیکھتے ہیں، آپ رزق دیکھتے ہیں، آپ لذیذ پھل کھاتے ہیں، آپ کا فوراً دھیان جاتا ہے کہ یار بنانے والا کیا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہے میرے دوستو، جیسے آپ شعر پڑھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ شاعر کیا ہوگا. اچھے اچھے شعر آپ پڑھتے جاتے ہیں تو شاعر کا تصور آپ کے دماغ میں بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ میر تقی میر کے 10 شعر پڑھ لیں تو آپ کے ذہن میں میر تقی میر کی عظمت بیٹھ جائے گی. آپ غالب کے 15 شعر پڑھ لیں، غالب کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی. اقبال کے آپ 15-20 شعر پڑھ لیں، اقبال کی عظمت آپ کی اشعار سے آپ علامہ اقبال کو پہچان رہے ہیں. تخلیق سے آپ خالق کو پہچان رہے. تو یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کے اشعار ہیں، یہ اس کی تخلیق ہے. اس کو جب ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا بنایا ہے اور یہ بنانے والا پھر کیا ہوگا. اب جب کہ ہم فزکس پڑھتے ہیں تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں. وہ جو کبھی صوفیہ وجد میں آ جایا کرتے تھے، اب فزکس کے سائنٹسٹ جب فزکس کو پڑھتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں کہ یہ کائنات کیا بنا ہے، اس کی وسعت کیا چیز ہے اور خود کیا ہوگا. اور اتنی بڑی وسیع کائنات کے بارے میں کہتا ہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ سارے آسمان، یہ پوری کائنات اس کے دائیں ہاتھ کے اندر ہوگی. تو وہ کیا ہوگا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، رب ہے، وہی پالتا ہے. ہر ایک کے رزق کی اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے. مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے لیا ہو. خود رزق پہنچانا ہے اس نے. اور رزق صرف منہ میں نہیں ڈالنا ہے، منہ کے اندر ڈال کے اس نے اس کو ہضم کروانا ہے. اور اس کو اس نے آگے کئی درجوں سے گزار کے جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں. وہ طبیب کہتے ہیں صاحب یہ کیلوس بن گیا، یہ کیموس بن گیا، اب یہ خون بن گیا، اب یہ بلغم بن گیا، اب یہ فلاں چیز بن گئی، اب یہ فلاں چیز بن گئی. ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ رزق دیکھیے کیسے پہنچاتا ہے، کہاں کہاں سے لاتا ہے. ہم کہتے ہیں رزق کا دینا شاید ہمارے منہ میں ڈالنا ہے. نہیں بھائی، صرف منہ میں ڈال دے اور آگے وہ ویسے کا ویسے پڑا رہے تو کام خراب ہو جائے. اور یہ جانے گرامی آدمی کی روح وجد میں آتی ہے جب وہ سائنس پڑھتا ہے اور اللہ کی ربوبیت اس کے سامنے آتی. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس کو تو 1.5-2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے. اس کے رزق کا انتظام آپ اگر کبھی سوچیں اور دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں. اللہ نے ایسا چینل لگایا ہوا ہے کہ ماں جو کھاتی ہے اس سے جو طاقت، جو خون بنتا ہے وہ پہلے بچے کے جسم میں چلا جاتا ہے اور بچے سے جو بچ رہتا ہے وہ پھر ماں کے جسم میں آتا ہے. کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے رزق لے رہا ہے،
کہاں اس کی آنکھ پیدا ہو رہی ہے، کہاں اس کا ناک اور کیسے اس کے کان پیدا ہو رہے ہیں، کیسے اس کا جسم پروان چل رہا ہے، کس شکل کا، کس عقل کا، کن صلاحیتوں کا یہ بچہ ماں کے پیٹ میں جنم لے رہا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سارا کام اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فرمایا الا لہ الخلق لہ الامر، دیکھو پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور آگے منصوبہ بندی بھی وہی کرتا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اس کو کیا خوراک دینی ہے اب وہ اندازہ کریں۔ بچہ پیدا ہوا تو جو خوراک اس کو دی جاتی ہے ماں کے پیٹ سے بہت پتلا دودھ ہوتا ہے، بہت پتلا دودھ، تاکہ بچہ آسانی سے اس کو ہضم کر سکے۔ اتنا اس میں پانی ملا ہوا ہوتا ہے کہ حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ پانی اتنا کیوں ہے۔ بچہ ذرا ذرا قوت پکڑتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کس کو کیا خوراک دینی ہے، اس کا کیمیکل انالیسس کیا ہوگا، رب العالمین جانتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، رحمت کا خزانہ ہے، ہر دم رحمت لٹانے والا ہے، مالک یوم الدین، اور انصاف کے دن کا وہی مالک ہے۔ وہاں اس نے کسی اور کو یہ ملکیت عطا نہیں فرمائی۔ انصاف کا دن، قیامت کا دن، اس کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں۔ اس دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، کون بادشاہ ہے آج؟ یہ سارے یہ ہیڈز آف دی اسٹیٹ، یہ جو پھدکتے پھرتے ہیں وزرائے کرام، یہ سارے کے سارے اس دن ان کا پتا پانی ہو چکا ہوگا، ان کا تو پیشاب نکلنے والا ہوگا، بادشاہان سلامت کا، صدر ہائے مملکت کا، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جواب دے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے، واحد ہے، قہار ہے۔ بس یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جو اپنی صفت بیان فرمائیں گے کہ وہ قہار ہیں، اس سے ساروں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کیا نبی، کیا ولی، کیا رسول، اور یہی موقع ہے جب کہ سب لوگ کہیں گے کہ اب ہم اللہ کے حضور بول نہیں سکتے۔ طویل دن ہوگا، دھوپ، گرمی، پیاس، حساب کے انتظار میں سب کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک اللہ کے نبی اور رسول کے پاس جائیں گے کہ سفارش کر دیں، حساب تو شروع ہو، اور کسی کو ہمت نہیں ہوگی، اور سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل سجدہ فرمائیں گے، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی، یہی شفاعت اولیٰ ہوگی۔ کسی کو ہمت نہیں ہوگی، حضرت ابراہیم جیسے شخص کو ہمت نہیں ہوگی، حضرت نوح جیسے شخص کو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جیسے شخص کو ہمت نہیں ہوگی اللہ کے حضور کہ وہ شفاعت کا کوئی کلمہ بول سکے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک، اس دن اس کی صفت انصاف جو ہے اور صفت قہاریت جو ہے اس کا ظہور ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی پہلی 3 آیات تو اللہ کی صفات میں تھی،
اللہ کی تعریف کی گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، ایاک نعبد، آپ کی اور صرف آپ کی اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تیری، تجھ سے اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بندے کی اللہ سے کمٹمنٹ ہے، یہ سب سے بڑا قول و قرار ہے کہ اے اللہ عبادت صرف آپ کی کریں گے اور دعا بھی صرف آپ سے مانگیں گے۔ اور عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں تو یہی توحید کی دو بنیادیں ہیں، صرف اللہ کی ہو، اور عبادت کی معنی ہے اتنی محبت کرنا کہ اس سے بڑی، اس سے زیادہ محبت ممکن نہ ہو، اتنی اطاعت کرنا کہ اس سے زیادہ اطاعت ممکن نہ ہو، انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی اطاعت، یہ جب ملتی ہے تو ان کو عبادت کہتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ سچی محبت تجھ سے، پوری اطاعت کامل تیری، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صاحب اختیار، صاحب قدرت صرف تجھی کو مانگیں گے، اس لیے صرف تجھی سے دعا مانگیں گے اور کسی سے نہیں۔ استعانت سے مراد یہاں ہے ایسی مدد مانگنا جیسے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اس کو قادر مطلق سمجھ کے، اس کو فاعل حقیقی سمجھ کے کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، مانگنا، اس کو استعانت کہتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے، کسی اور سے نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، اس لیے یہی مانگی۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اور یہاں اس سے مراد صرف راستہ معلوم کرنا ہی نہیں ہے، اللہ سے توفیق مانگنی بھی ہے۔ بعض بزرگوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یہ نہیں کہ صرف دکھا دے، چلا بھی دے اسی راستے پہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو چلتے 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 سیدھا مجھ پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ تو وہ راستہ جو ہمیں سیدھا اللہ تک پہنچا دے وہ صراط مستقیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک خط کھینچا، سیدھا، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، ساتھ پھر یوں لکیریں مار دی، کوئی ادھر جا رہی، کوئی ادھر جا رہی، کوئی ادھر جا رہی ہے، منزل کی طرف نہیں۔ آپ فرمایا یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں، اور یہ ایک راستہ، ہم نے جیومیٹری میں پڑھا تھا کہ خط مستقیم وہ ہوتا ہے جو دو نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ طے کرے۔ وہ صراط مستقیم بھی وہ خط ہے، جو وہ راستہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان کم سے کم فاصلہ طے کرے، صراط مستقیم۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو خود بھٹک گئے۔ عزیزان گرامی، یہاں تین لوگ سامنے آ رہے ہیں، ایک وہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پہ اللہ کے انعام ہو گئے،
دوسرا وہ لوگ جو اللہ کے غضب اور قہر کا شکار ہو گئے، تیسرا وہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے۔ انعمت علیہم کون ہیں؟ اولئک الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جن لوگوں پہ اللہ نے انعام فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یاری اور دوستی میں بڑے حسین لوگ ہوتے ہیں یہ، ان کی دوستی اختیار کیا کرو۔ دیکھیے اللہ کا ایک نبی کیا دعا مانگتا ہے، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ توفنی مسلمن، ایک مسلمان کی موت مجھے عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین میں شامل فرما دے۔ اب یہ تواضع کی بات ہے کہ اللہ کا نبی صالحین میں شامل ہونے کی دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں انبیاء، اور انبیاء کے انتہائی قریب لوگ جو سب سے زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں وہ صدیق ہوتے ہیں، کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس یہ صدیق ہوتے ہیں۔ اور وہ اپنی جان سے ہی گزر گئے، وہ شہداء ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس راستے پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شہید بن جائیں یا صدیق بن جائیں، یہ صالحین ہوتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ یہاں سے ایک بات دوستوں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تھیورائز نہیں کیا ہے، کوئی ایبسٹریکٹ چیز کی طرف ہمیں بہت کانکریٹ اور ڈیفینٹ چیز کا پتہ بتایا ہے کہ دیکھو راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ، کوئی ایسا راستہ میں نہیں بتا رہا ہوں جس پہ کوئی چل نہ سکا ہو۔ اور نہیں بھائی، یہ دیکھو 4 کیٹیگریز ہیں، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اور ہزار سال سے اس پہ چلتی آ رہی ہیں۔ یہ راستہ مانگو، اس پہ چلو، کوئی غیر عملی چیز نہیں ہے، لوگ اس راستے پہ چلے ہوئے ہیں، تم ان میں شامل ہو جاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اس پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے نعمت فرمائی، انعام فرمایا۔ غیر مغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب آ گیا۔ یہ مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کی نعمت کو ٹھکراتے ہیں۔ اللہ کا نبی آیا اور اس کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، دلتی جھاڑ دی۔ اللہ کا کوئی پیامی آیا، کوئی پیغام دینے والا آیا، اس کی ناقدری کی، اس کے ساتھ گستاخی کی۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، جنہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، گستاخ لوگ، بدتمیز لوگ، اجڑ لوگ، والضالین، اور گمراہ لوگ۔ کہ یہ بدتمیز تو نہیں تھے، اجڑ تو نہیں تھے، پیار والے لوگ تھے، لیکن ان کا پیار بہک گیا، ان کے پیار نے شریعت کی حدود سے تجاوز کر لیا۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور دشمنی سے تو نہیں بنایا، بنایا تو پیار سے ہی ہے، عقیدت سے، محبت سے، لیکن عقیدت اور محبت حد سے تجاوز کر گئی۔ ان کو والضالین کہا جاتا۔
اگر انسان گستاخ ہو جائے، دولتی جھاڑنے پہ اتر آئے، تو اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، اور اگر اس کی عقیدت بہک جائے تو بھی اللہ کے نزدیک وہ ضالین میں سے ہے، گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ عقیدت کو اور محبت کو بھی شریعت کی زنجیریں پہنائی جائیں، شریعت کے آداب کا پتہ ہو اس کو، کہ ایسا نہ ہو کہ محبت میں، عقیدت میں، نعت گوئی میں قوالی کرتے کرتے، نعرے مارتے مارتے اتنا آگے نکل جائے کہ پتہ چلے کہ آگے جوتے پڑنے لگ جائیں، یہاں کہاں آ گئے ہو، یہ ضالین ہے۔ تو ان دونوں کیٹیگری سے اللہ بچائے، گستاخی سے اللہ بچائے، اور بگڑی ہوئی، تجاوز کرنے والی، حد سے گزرنے والی عقیدت اور محبت سے بھی اللہ بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، 3 حرف ہیں، اور احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ لا یعرف مرادها الا اللہ، سوائے اللہ کے اس کی مراد کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، اور جس چیز کی اللہ نے ہمیں معرفت نہیں دی ہے، ہم اس کی ٹوہ کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ جس کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے، ہم وہاں صرف بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے عجز اور بے علمی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ ذالک الکتاب، یہ مقدس آسمانی الہامی کتاب ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ تعارف ہو رہا ہے قرآن مجید کا۔ کتاب عام کتاب کو کہتے ہیں، اس پہ الف لام لگ جائے عربی زبان میں الکتاب، تو اس سے مراد اصطلاحاً وہ کتاب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجیں، الہامی مقدس کتاب۔ ذالک الکتاب، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مقدس کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ عزیزان گرامی، اب اس ایک جملے میں قیامتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اس کتاب میں جو مضامین ہیں ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کے اصلی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اب تک تو جو 314 کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ تو یارو تم نے بدل ڈالی، ان کا تو تم نے حلیہ خراب کر دیا، اس میں کچھ کاٹ دیا، کچھ اور ملا دیا، ایڈیشن آلٹریشن کر دیے۔ یہ ایک کتاب ایسی ہے، فرمایا کہ اس میں کوئی ایڈیشن آلٹریشن نہیں ہو سکے گا۔ بیروت سے قرآن مجید کا نسخہ شائع کیا بعض لوگوں نے، اور میں نے اس پہ 20 سال پہلے تبصرہ لکھا تھا، جسے دوستوں نے مدینہ منورہ میں جب میں تھا، لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اسے۔ قرآن مجید کی انہوں نے شروع کی ہے سورہ زلزال سے، الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا سارا، اور سورہ بقرہ کی 19ویں نمبر پہ آئی، اور اس کا ترجمہ کر دیا انگریزی میں، اور اس کی ترتیب وہ کہتے صاحب ہم ترتیب نزولی لا رہے ہیں، اور اس کو کروڑوں کی تعداد میں شائع کر دیا انہوں نے، اور اس کا ہدیہ بھی انہوں نے $0.5 رکھا، جو چاہے لے لے، یعنی اس پہ کروڑوں ڈالر انہوں نے اپنی طرف سے خرچ کر کے مسلمانوں کے اس دعوے کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو دیکھو یہ تو شک والی بات آ گئی، کروڑوں اس کے، اور اس کے 1956 سے لے کے
80 تک اس کے کچھ 26 والیومز نکال دیے انہوں نے، یعنی انہوں نے اس کے وہ کیا کہہ رہے والیومز کہہ رہا ہوں، ایڈیشنز نکال دیے انہوں نے۔ اب میں نیو یارک میں گیا اور سب سے بڑی جو وہاں کتابوں کی دکان ہے، دکان کیا ہے پورا ایک محلہ ہے وہ، تو میں وہاں گیا اور میں نے وہاں دیکھا سب سے پہلے آگے وہی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے بڑی معصومیت سے کہا کہ قرآن مجید چاہیے۔ اب اللہ کے نام کے قربان جائیں، پتہ اس نے کیا کہا کہ وہ صحیح والا قرآن چاہیے یا ہماری شرارت والا چاہیے؟ ہائے ہائے، یہ اسی نے کہا کہ وہ جو صحیح والا ہے تو یہ ہے، اور وہ جنہوں نے بدماشی کی ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ تو اس وقت میں نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہ ان کے منہ سے کہلوا رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور دیکھ لینا اس کی حفاظت ہم کر کے دکھائیں گے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اور میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لینا انسانی کام نہیں ہوتا، انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ آج آپ دنیا کی کسی کتاب، دنیا کے کسی ڈاکومنٹ کو آپ ہمیشہ کے لیے پریزرو کرنا چاہیں، محفوظ کرنا چاہیں، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کے، دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ کو، کسی ایک کتاب کو ہمیشہ کے لیے